السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن، میں ہوں حارث بن امین۔ پچھلے چند روز کی رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کے حالات بہت زیادہ خراب بتائے جا رہے تھے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 300 ایسے لوگ ہیں جو کہ ان حالات میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں۔ انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں اور حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ وہ فرار ہو گئی ہیں، مستعفی ہو گئی ہیں اور ملک چھوڑ کر نکل گئی ہیں، اور بھارت کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے آرمی چیف نے پریس کانفرنس کی ہے، لوگوں سے بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایک عبوری حکومت لانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ آج اس پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ صورتحال کریٹ کب سے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ پہلے بتا دیجیے گا۔ پچھلے مہینے سے واقعات تو شروع ہوئے تھے۔ کوٹا سسٹم جو جب بنگلہ دیش بنا ہے نا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے 71 کی وار کے بعد، تو اس کے بعد ہی یہ مختلف حکومتوں نے، خاص طور پر شیخ مجیب الرحمان جو فاؤنڈنگ فادر بھی تھے بنگلہ دیش کے اور پریزیڈنٹ تھے، 15 اگست 1975 کو ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا ان کی رہائش گاہ پہ۔ جونیئر آرمی آفیسرز نے جا کے کو کیا تھا اور اس کے بعد پھر مارشل لا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئیں، خاص طور پر ان کے خاندان کی گورنمنٹ، شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی تھی شیخ حسینہ واجد، جو ملک سے آج فرار ہوئی ہیں، اور انریسٹ جو کریٹ ہوئی تھی، بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کول ڈاؤن ہو جائے گی۔ مطالبات جو تھے وہ کوٹا سسٹم کے خلاف تھے کہ آپ نے بنگلہ دیش کے جو آزادی کے ہیروز تھے، فوجی جو لوگ تھے، ان لوگوں کی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے سرکاری ملازمتوں کے اندر کوٹا مخصوص کر دیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ 1/3 تھا، اچھا خاصا کوٹا تھا۔ 71 سے لے کر اب تک کی ڈیٹ تک کتنے لوگ ایسے ہوں گے، بنگلہ دیش کی جتنی آبادی ہے اس کے تناسب سے سرکاری ملازمتوں میں جو عام شہریوں کا یا ڈیزرونگ لوگ جو تھے ان کا جو کوٹا بنتا ہوگا، کوٹا نہیں کہنا چاہیے، جو حصہ بنتا ہوگا وہ کم ہو جاتا تھا اس کوٹے کی وجہ سے۔ تو انریسٹ تو یہیں سے کریٹ ہوئی۔ لیکن حسینہ واجد کے خلاف جو انریسٹ تھی، جو اسٹوڈنٹس کی تحریک کی شکل میں سامنے آئی، 300 سے زیادہ لوگ جس طرح سے اب تک رپورٹڈ ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ریاستی اداروں نے، پولیس نے ان پر گولی چلائی۔ تو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا بنگلہ دیش کے طول و عرض میں یہ فسادات پھوٹ پڑے تھے، ہنگامے ہو رہے تھے، مطالبات یہی تھے بنیادی طور پر۔ لیکن ان کی ایک ہسٹری ہے، وہ حسینہ واجد کے خلاف عوامی نفرت کی ہسٹری ہے۔ اس ہسٹری کی جو وجوہات ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی۔ اس گفتگو کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ وہ 3-4 بڑے مطالبات جو تھے، ایک تو ان پہ الزام تھا، دیکھیں کوئی بھی مطالبہ اس وقت شکل اختیار کرتا ہے جب جو الزام ہوتا ہے اس کو دور نہیں کیا جاتا۔ بھارت نواز تھیں، شیخ مجیب الرحمان بھی بھارت نواز تھے۔ یہ ریکارڈ پہ ہے کہ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو اس وقت انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا یہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے اپنی پاکستان کے ساتھ ہونے والی جتنی جنگیں تھیں اور جتنی ہزیمت ہوئی اس کا بدلہ ہم نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنوا کر لے لیا ہے۔ تو یہ بیان جو ہے ریکارڈ پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نوازی شیخ مجیب الرحمان پر اور ان کی سیاسی پارٹی عوامی لیگ پر پہلے دن سے یہ الزام تھا۔ پاکستان تو شروع سے ان کا معطوب کر رہا تھا۔ پاکستان کا تو سٹینس یہ تھا کہ اگر بھارت جو ہے وہ عوامی لیگ کی پشت پناہی نہ کرتا تو شاید مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ پاکستان کا معروف بیانیہ بھی تک کا بھی یہی ہے، اتنے سال گزرنے کے باوجود۔ لیکن حسینہ واجد کے خلاف دیگر اور الزامات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ بھارت نواز ہیں۔ تو حسینہ واجد جو تھیں، جو آج ملک چھوڑ کر، ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، ملک چھوڑ کر بھاگی ہیں وہ، اور ان کو تقریر بھی جو تھی وہ ریکارڈ کروانے کا موقع نہیں ملا۔ اور جو میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ جب نکلی ہیں تو پہلی منزل شاید ان کی انڈیا ہی بتائی جا رہی تھی کہ وہ انڈیا، لیکن ایک اور رپورٹ آ رہی ہے، اس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے، کہ وہ بیلاروس گئی ہیں کیونکہ انڈیا نے ان کو انڈیا کے اندر اترنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی تصدیق ہونا بھی باقی ہے۔ تو دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جو ہیں، سر ایک سوال میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے اس طرح بولا کہ لوگوں کو ان سے بہت زیادہ اختلافات تھے، ٹھیک ہے، لیکن پچھلے 15 سال سے حکومت میں بھی تھی، پرائم منسٹر تھی، 2009 سے
15 साल से नहीं, 20 साल तो वो मुकम्मल कर चुकी हैं। ये ख़तरा इस बात का था इस पे कि वो शायद 5th टाइम बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर न बन जाए। पहले तो भी फिर लोग तो वोट कर रहे थे ना, मतलब ये तभी प्राइम मिनिस्टर लोग वोट नहीं कर रहे थे। देखिए, उनका मुतालबा बुनियादी तौर पर लोगों का क्या था, पिछले जो इंतखाबात हुए जो इस जनवरी में मुकम्मल हो जाएंगे, जनवरी 25 में इनकी ये टेन्योर मुकम्मल हो जाएगी और ड्यू है बांग्लादेश में इंतखाबात अगर होते हैं, उसमें मैं फिर बात करूंगा कि कितने चांसेस मादूम हुए हैं बांग्लादेश में सिविल सुप्रीमेसी जो है उसकी कॉन्टीन्यूटी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के। आज का जो टेक ओवर तो अभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन अमलन जो है वो मुल्क का इक़्तिदार फौज ने संभाल ली है। क्या सूरत बनती है उस पर फिर बात कर लेते हैं। लेकिन ख़तरा इसी बात का महसूस किया जा रहा था कि इन्होंने पिछले जो इलेक्शन हुए हैं बांग्लादेश में और हसीना वाजद जो है वो मुसलसल एक छोटे से गैप के बाद अगर उसको बीच में से निकाल दिया जाए तो 4 मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बनी है। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि इनकी टर्म पहली कौन सी शुरू हुई थी, दूसरी कौन सी टर्म थी और कब तक ये वज़ीर आज़म रही हैं। तो ये 5वीं मरतबा उनकी वज़ीर आज़म बनने जा रही थी। ख़तरा इस बात का था, एक तो उसको रोकना था, दूसरा बांग्लादेश की जो मेजॉरिटी पार्टीज़ थी, बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी हैं, खालिदा ज़िया की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, इसके अलावा जातिया पार्टी है, जमात इस्लामी है, बांग्लादेश लिबरेशन पार्टी है, ये पार्टियां सारी की सारी अवामी लीग के ख़िलाफ़ मुत्तहिद थीं। तो जो खालिदा ज़िया हैं जो मेजर अपोजिशन पार्टी की लीडर हैं, उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, 15 साल की उनको सज़ा सुनाई गई है और अपनी टर्म वो जेल में पूरी कर रही हैं। सबसे बड़ा ख़तरा तो हसीना वाजद की गवर्नमेंट को उन्हीं की तरफ से था और ये इल्ज़ाम भी इसी का लगाया हसीना वाजद की अवामी लीग ने कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अनरेस्ट क्रिएट हो रही है इसमें जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं ये उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं और स्टूडेंट्स को जो इन्होंने तहरीक दी है ये इन्होंने दी है। मेरे ख़िलाफ़ इस किस्म के बुनियादी तौर पर कोई इस किस्म के इल्ज़ामात भी नहीं थे कि इतनी बड़ी कंट्री वाइड जो है वो रिजेंटमेंट। वैसे अगर शायद देखा जाए ये इल्ज़ाम जो मतलब कह रहा है कि स्टूडेंट्स को मेरे ख़िलाफ़ वर्गलाना या इस तरह की बात करना, तो उनकी जो डिमांड थी वो तो बड़ी वैलिड है कि आप मेरिट पर फैसले करें, मेरिट पर नौकरियां दें। देखिए, उन पर जो हसीना वाजद पर जो इल्ज़ाम है ना कि जब भी ये इक़्तिदार में आई हैं, एक तो ऑटोक्रेटिक थी, मुतलकुल अनानियत जो है, हमेशा ऐसा होता है इनके केस की। अगर एनालॉजी पाकिस्तान में कोई भी ड्रा की जा सकती है, अगरचे उसमें अपनी नोयत के एतबार से फ़र्क ज़रूर होगा। पीपल्स पार्टी हमारे यहाँ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी थी बेगम बेनज़ीर भुट्टो, उनको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी होने का जो क्रेडिट जाता था वो कोई उनसे छीन नहीं सका। पाकिस्तान में भुट्टो शहीद की शहादत के बाद जो एक खला 11 साल तक आया, बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव मेजर्स लिए गए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, मार्शल और ज़िया-उल हक की हुकूमत थी। इसी किस्म की एक एनालॉजी है वो हसीना वाजद के साथ भी है कि वो भी फाउंडिंग फादर थे, शेख मुजीब उनकी साहबजादी थी। उनको शेख मुजीब की साहबजादी होने का जो बेनिफिट मिलता था वो उन्होंने कैश करवाया। अवामी लीग की वो सरबराह भी नहीं, फिर इक़्तिदार में भी आती नहीं है। तो एक पब्लिक पैशन होता है, एक सपोर्ट होती है, जो इस किस्म की हीरोइक नेचर की फैमिलीज होती हैं और पर्सन्स होते हैं उनके साथ अटैचमेंट की होती है। लेकिन इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब भी इक़्तिदार में आई हैं इनकी मुखालफत में जो बड़े बड़े इल्ज़ामात सामने लाए जाते रहे, फिर उनको बढ़ोतरी भी मिलती रही। वो यही थी कि जब भी ये आती हैं ये अपने आप को शेख मुजीब की साहबजादी होने, अवामी लीग यानी फाउंडिंग पार्टी जिसने मगरबी पाकिस्तान से, उस वक्त तो मगरबी और मशरकी पाकिस्तान ही हुआ करते थे, तो 70 की जो वार इंडिया के साथ हुई थी उसके बाद 71 में बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। फिर पाकिस्तान को उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली और उनकी अवामी लीग की पॉपुलर सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होता रहा। जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि शेख मुजीब को भी मर्डर कर दिया गया था 75 में, 15 अगस्त 1975 में उनका और उनकी फैमिली समेत, जिसमें ये मेरा ख्याल है कि हसीना वाजद शायद बच गई थी, बाकी सब लोग जो हैं वो उनकी फैमिली के मार दिए गए थे, कू हुआ था उनके खिलाफ। तो बुनियादी तौर पर जो बात करने का या मुझे भुट्टो ख़ानदान का रेफरेंस उनके सामने लाने का एक सिर्फ इतना है मामला कि जो पार्टीज़ पॉपुलर होती हैं, हीरोइक नेचर की होती हैं, लोगों की पॉपुलर सपोर्ट उनके साथ होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बावजूद इस बात के कि बेनज़ीर भुट्टो ज़ुल्फ़िकार शहीद की बेटी थी, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की, लेकिन उनकी
عوامی جو حمایت تھی اس میں کمی واقع ہوتی رہی. شاہ جی اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کی ڈیٹ میں اس کے مزید کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ. جی ویلکم بیک. شاہ جی کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ فوج ٹیک اوور کر سکتی ہے, یعنی عبوری ایک حکومت آئے گی اس کے بعد الیکشنز ہوں گے؟ میں جلدی سے اس پہ کمنٹ کروں گا. میرا بنیادی طور پر اس پہ جو اختلاف بنے گا نا, اختلافی نقطہ وہ یہ ہے کہ حسینہ واجد کو 300 لوگ مارے گئے ہیں. اس کے ذاتی حکم پر جو بھی ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر اقدامات کیے گئے ان کے نتیجے میں کرفیو لگا, ان کے نتیجے میں پبلک ڈیمانڈز جو تھیں ان کو پورا نہیں کیا گیا, ان کے نتیجے میں 300 لوگ مارے گئے. وہ ملک سے فرار کیوں ہوئی ہیں؟ کیا ان کے گھر پر چڑھائی ہو گئی تھی عوام کی اس وجہ سے؟ بات سن لیں, ان کے وہ ملک سے فرار کیوں ہوئی ہیں, ان کو روکا کیوں نہیں گیا, اس قسم کی خبر کیوں نہیں ہوئی کہ وہ فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہو گئیں, بلکہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر میں گئی ہیں. اگر وہ, اور پہلی اطلاع یہ آئی ہے کہ 45 منٹس فوج کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے کہ ڈیسیجن لیں جلدی سے کہ آپ مستعفی ہو جائیں. پھر خبر آنا شروع ہوئی ہے, اور پہلے تو یہ انڈیا نے خبر دی ہے, اس کے بعد ان کے ریزائن کرنے کی خبر برطانوی ایک خبر رساں ایجنسی ہے اس نے خبر دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو صورتحال بنگلہ دیش میں ہے اس کا اگر زمینی جائزہ لیا جائے تو جو پہلی چیز سٹرائک کرے گی وہ یہ ہے کہ ان کو فرار ہونے کا موقع دیا گیا ہے. کیوں دیا گیا ہے؟ ان کو گرفتار کرتے, ان پر مقدمات قائم ہوتے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا, نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں کہ مظاہرین نے کیا کیا ہے. کرفیو تھا, اس کے باوجود اتنا بڑا وہاں پر آج کے کال دی گئی تھی مارچ کی, ڈھاکہ میں آج کال تھی, اور ان کے جانے کی جو ہی خبر اور ان کے ریزائن کرنے کی جو ہی خبر ان کو تقریر نہ ریکارڈ کرنے کا موقع نہیں ملا, جو ہی یہ خبریں وہاں پر پھیلی ہیں, مظاہرین ان کی سرکاری رہائش گاہ, پرائم منسٹر کی سرکاری رہائش گاہ میں داخل ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں. ٹھیک ہے. جو ابھی تک فوٹیج ہمیں انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پہ اور لوکل میڈیا میں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ داخل ہو گئے. اتنا زیادہ ریزنٹمنٹ اور اتنا غصہ اور جشن کا سما ہے, یعنی عوام کی جیت ہوئی ہے. یہ سوال جو میں نے پہلے کیا ہے کہ ان کو بھاگنے کیوں دیا گیا. ٹھیک ہے, بھاگنے کا موقع دیا گیا, فرار ہوتے گرفتار نہیں ہوئی. سر باقاعدہ سہولت فراہم کی گئی ہے. ایک تو یہ سوال ہے, بنگلہ دیش کے جو مظاہرین ہیں, بنگلہ دیش کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سوال اٹھا لیں گی. وقار الزماں جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو خبر آ رہی تھی کہ وہ جی جلدی, پہلی جو ان کی طرف سے اطلاع آئی کہ کرفیو کی خلاف ورزی نہ کریں, لوگ پرامن رہیں, اس کے بعد وہ میڈیا پہ آگے جب انہوں نے گفتگو کی ہے یا انہوں نے خطاب کیا ہے, انہوں نے دو چیزیں کہی. ایک تو میں پریزیڈنٹ سے مل رہا ہوں, دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام اپوزیشن کی پارٹی سے مل کر ہم مذاکرات کریں گے, اس صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے, کرفیو بدستور موجود رہے گا, مظاہرین واپس چلے جائیں, کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور عبوری حکومت جو وہ قائم کی جائے گی. یہ وہ سٹیپس ہیں جن کا اعلان آرمی چیف نے کیا ہے. تو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تو اس قسم کا کوئی نہیں تھا. تمام ڈیموکریسیز میں دیکھیں, یہ تازہ ترین اگزامپل اگر ہم دیں تو برطانیہ میں چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے تو ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی شکست قبول کرتا ہے اور کوئی ٹیک اوور نہیں ہوتا, ان کا کوئی آرمی چیف آ کر حالات کو سنبھالنے کے لیے کسی کو یقین دہانی نہیں دلاتا. تو پیسفل جو چینج آف ہینڈز ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے. بنگلہ دیش میں اس طرح کا نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں مارشل لاؤں کی ایک لمبی تاریخ ہے, اور یہ بھی ایک بات بتا دوں میں چلتا چلتا کہ حسینہ واجد پر جو الزامات ہیں بنیادی طور پر وہ لگ رہے ہیں اس نوعیت کے, انہوں نے جماعت اسلامی کے مختلف لیڈرز کو, متعدد لیڈرز کو سزائے موت دی ہے. اور ان پر الزام کیا تھا کہ جب وہ اس کو انڈیپینڈنس کی لڑائی کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جب اکٹھے تھے تو جماعت اسلامی نے پاکستان کی جو فوجیں اس وقت وہاں پر موجود تھی مشرقی پاکستان کے اندر سہولت کاری کی تھی, وار ٹریبیونل بنایا گیا اور جماعت اسلامی کے متعدد ملاؤں کو انہوں نے سزا دی. پھر وہ جونیئر مسلح ملٹری کے آفیسرز جن پر الزام تھا کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے مرڈر میں یا ان کے گھر پر اٹیک کردار ادا کیا تھا, ان کو بھی سزائے موت سنائی گئی. تو یہ دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ سیاسی لوگوں کو بھی سزائے موت دی گئی اور آرمی کے لوگوں کو بھی سزائے موت دی گئی. سمجھے کہ دونوں سیکٹرز میں ایک نفرت جو ہے وہ بھی. اور تیسرا میں نے پہلے سٹارٹ میں بتا دیا
کہ انڈیا ان کا سہولت کار بھی ہے, بنگلہ دیش کو وجود میں لانے کا ذمہ دار انڈیا ہے, اور حسینہ واجد کی جب بھی حکومت وہاں پر آتی ہے وہاں پر انڈیا جو ہے سہولت کاری بھی کرتا ہے, انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے, اور کریڈٹ لائن $10 بلین کی ہے. یعنی تمام سروسز جو انرجی سیکٹر میں مل رہی ہیں اور دیگر سیکٹرز میں مل رہی ہیں حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے دوران, وہ بھارت ان کو سپلائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت, تو کیا بھارت کا پریشر تھا کہ اس کو جانے دو, دیکھیں اس کو گرفتار مت کرو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, میں اس پہ کوئی بڑا دعویٰ لیکن نہیں کروں گا. پاسبلٹی ہے, ایک پاسبلٹی ہے کہ سہولت کاری کی گئی ہو کہ ٹھیک ہے جی وہ اقتدار سے چلے جاتی ہیں, ریزائن کر جاتی ہیں, لیکن ان کو ملک سے باہر جانے کا موقع دیا جائے. اوکے, جتنی ان کے خلاف ریزینٹمنٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی سرکاری رہائش گاہ پر موجود ہوتی ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ آپ جس طرح سے کہتے ہیں کہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑکوں کو گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی سرکاری رہائش گاہ میں داخل ہو جاتے ہیں, تو کیا کوئی وہاں پر ان کو حسینہ واجد کو مظاہرین کے ہاتھوں سے بچا لیتا؟ سہولت کاری تو کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے جو میں نے آغاز میں کہی ہے کہ فوج کا ایک کردار ہے. ہماری طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہ فریجائل گورنمنٹ ہے, اور ان کے مسائل بھی پاکستان جیسے ہی مسائل ہیں. اس خطے میں تمام گورنمنٹ جو ہیں بنیادی طور پر فریجائل ہی ہیں, اور پھر ان کے انٹرنل کانفلکٹس بھی ہیں, انڈیا کے اندر بھی ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہیں, بنگلہ دیش کے اندر بھی تھے. بنگلہ دیش کے اندر اپوزیشن کی بہت سٹرانگ پریزنس موجود ہے. بنگلہ دیش اگرچہ فائنینشلی یا اکنامک ٹرمز میں بات کی جائے پاکستان سے فار اہیڈ ہے, ان کے انسٹیٹیوشنز نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے, لیکن اس سارے کے سارے سسٹم کی جو کی ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. انڈیا ان کو اگر سپورٹ نہ کرے, اور انڈیا کے بھی اپنے مفادات ہیں. اچھا, کیا انڈیا اب بھی کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے کیا اس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کرے گا؟ نہیں, جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے نا بیگم خالدہ ضیاء کی, اس کو انڈیا سپورٹ نہیں کرتا. بیگم خالدہ, اچھا ایک مناقشہ ہے اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ خالدہ ضیاء پر ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے, اور حسینہ واجد کی پارٹی کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے بھی لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی سپورٹر ہیں. اچھا, کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے خالدہ ضیاء کے, جب مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے تو وہ اس وقت پاکستان آرمی میں تھے. اوکے, یہ ریفرنس بہت دور تک جاتا ہے. تو بنگلہ دیش کی نیشنل پارٹی جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے, ان پر بنیادی طور, اور وہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے, ان پر بھی کرپشن کے چارجز ہیں, لیکن ان کی عوام کے اندر مقبولیت زیادہ ہے. وہ خود کتنی پاپولر ہے اتنی نہیں, لیکن حسینہ واجد کی اگینسٹ, یعنی بغض معاویہ, حب علی اور بغض معاویہ میں نہیں, بغض معاویہ میں لوگ ان کے بہت زیادہ. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسینہ واجد کی عوامی لیگ جو ہے وہ پبلک سپورٹ سے بھی محروم تھی, اٹاکریسی تھی, اور ان کو بھارت کی سپورٹ تھی, جس کی وجہ سے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, اگر میں گفتگو کے دوران ہی وہ مجھے نظر آ گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کی جو ٹرم آف اقتدار ہے نا جی بیگم حسینہ واجد کی, جو آج مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش سے دوڑی ہیں, وہ کچھ اس طرح سے سر مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بولا نا کہ خالدہ ضیاء جو ہیں وہ اس وقت جیل بھی کاٹ رہی ہیں, اور ان پہ الزام ہے کہ وہ پاکستان نواز ہیں. ان کو ریلیف مل جائے گا میرے خیال سے جب ان کے جانے کے بعد, اگر حالات بدلیں گے اور جس طرح لوگ جشن منا رہے ہیں اور حالات پلٹی کھا رہے ہیں, تو ہوپ فلی وہی آ کر ایک اسٹرانگ پوزیشن اختیار کریں اور ان کو کافی فائدہ بھی ہو آنے والے الیکشن میں. نہیں ہو سکتا ہے جیسے بات آپ کہہ رہے ہیں, لیکن پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ الیکشن ہوں گے. ٹیک اوور ہوا نہیں, لیکن ڈیفیکٹو اس وقت آرمی چیف جو ہیں وہ, لیکن سر ٹیک اوور کرنا ہوتا تو دس واز دا رائٹ ٹائم, کر سکتے تھے. دیکھیں اس کے بعد کیا کریں گے اگلے سال. نہیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں پر کوز کی, یعنی جہاں وہاں پر جو مارشل لاز لگتے رہے ہیں ان کی بھی ایک تاریخ ہے, اور وہ کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بات پہلے کر لوں کہ جی یہ کتنی پاپولر تھیں. 1996 سے 2001 5 سال کا ان کا پہلا پیریڈ ہے جب یہ بنی ہیں. 77 سال ان کی عمر تھی, اور 2009 سے 2014 تک دوسری مرتبہ وہ وزیر اعظم بنی ہے بنگلہ دیش کی. 2014 سے 19 تک یعنی کانزیکٹیولی یہ 2 بار بنی ہیں, اور اب 2003 مرتبہ پھر بنی گئی تھی. یہ تیسری مرتبہ کانزیکٹیولی ون آفٹر دا ادر یہ ان کی ٹرم تھی ان آفس. تو اسٹرانگیسٹ ایور اینڈ لانگیسٹ ایور ان کا ٹینیور ہے بنگلہ دیش کے اندر. تو اب آپ اپنے سوال کی طرف واپس چلے آئیے کہ اب جو صورتحال وہاں پر ہوئی ہے, اگر ٹیک اوور انہوں نے کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے. اس کے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو اپوزیشن کی اس وقت کی پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے. وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو ان کے خلاف ایک سڑکوں کو گرم کرنے کی جو اصطلاح استعمال میں لاتا ہوں وہ یہ ہے
کہ لوگ سڑکوں پہ تھے اور ان کا استعفیٰ لیے بغیر ہم نے گھر نہیں جانا، اس پوزیشن میں تھے. بہرحال وہ استعفیٰ تو مل گیا ہے. سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اس گفتگو کو جو ہے مزید آگے بڑھائیں گے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. سر جو آپ نے بات کہی کہ بھئی اب جشن بھی ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ عبوری حکومت ہو، دوبارہ الیکشن ہو یا فوج آئے، کیا جو پبلک کی ڈیمانڈ تھی کوٹا سسٹم کے بارے میں، کیا اس کو وہ ان کی ڈیمانڈ ماننے میں کامیاب ہوں گے، وہ کر لیں گے؟ ڈیمانڈ تو ان کی پوری کر دی گئی تھی. اب جو مطالبہ دوبارہ کیا اچھا وہ ہو چکی ہے، اس کے باوجود کچھ گورنمنٹ نے کوئی ریلیف بھی دیا تھا، پرسنٹیج بھی کچھ کم کی تھی، لیکن اب مطالبہ کوٹا سسٹم کو ختم کرنا یا اس میں کمی لانے کا نہیں تھا. حسینہ واجد کے ریزگنیشن کا مطالبہ تھا. اس پر انہوں نے اس کو کہہ لیتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے یا لاسٹ کرائی آف حسینہ واجد، یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی آخری جو چیخ تھی جو ملک سے بھاگنے سے پہلے، ریزائن کرنے سے پہلے سنی گئی، وہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک انالوجی ڈرا کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو 9 مئی کے واقعات ہیں، ہمارے بھی اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو باہر آئے، یہ اسی طرح کی کوئی انالوجی ہے. اور ان لوگوں کو انہوں نے دہشت گرد بھی قرار دیا، اس پر بھی بڑا غم و غصہ تھا نا. سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہی ہے، اور انہوں نے طلبہ کو دہشت گرد قرار دیا. عوام سے اپیل کی کہ ان دہشت گردوں کو آئینی ہاتھوں سے کچل دیں. عوام سے اپیل کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام نہیں ہے جو آپ کے خلاف احتجاج کے لیے، آپ خود انسائٹمنٹ دے رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحبہ، آپ عوام کو، کن عوام کو؟ آپ کے عوام تو وہ نہیں ہے. عوام تو اس وقت سڑکوں پہ نکلے، اور 4 لاکھ کا اجتماع اگر مان لیا جائے کہ وہ آپ کے خلاف اور ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور آپ کے خلاف وہ چاروں طرف سے آپ کو گھیر کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ عوام کو انریسٹ کریٹ کروا رہی ہیں. سول نافرمانی عوام نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ تحریک دے رہی تھی اپنے سپورٹرز کو کہ آئیں اور ان کو آپ آ کے سڑکوں کے اوپر روک لیں. ان کو آپس میں ہی الجھا رہی تھی. اب دیکھیں پولیس تو گورنمنٹ کے انڈر ہے نا، وہ تو ان کے آرڈرز مانے گی. 300 لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے تھوڑے ہی مارے گئے ہیں. سڑک پہ آئے سودا سلف خریدنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، آپ کے آرڈرز پر مارے گئے ہیں. آپ کے آرڈرز پہ مارے گئے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اور نوجوانوں کا مارا جانا جو اپنے مطالبات کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہیں، تو حکومت پر پریشر جس طرح کا بنتا تھا اس کے تحت ان کا جانا بنتا تھا. لیکن میرا سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے. میں بنگلہ دیش کے انٹرنل معاملات لائک آل پولیٹیکل انالسٹس میں بھی دیکھتا ہوں، تو میرے لیے تشویش کا باعث ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر وہاں پر انتخابات ہو جائیں گے یا انتخابات کا اعلان ڈیو ہے جنوری میں. لیکن سوال ہے یہ کہ کیا جو پیسفل ٹرانسفر آف پاور وہاں پر ہو جائے گی؟ لگتا ہے کہ شاید ہو ہی جائے، امید بھی کی جا سکتی ہے. لیکن جتنی بڑی یہ موومنٹ تھی اس کو کویل کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کو گھروں میں واپس بھیجنے کے لیے، لوگوں کے مطالبات کل کو کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطالبہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ حسینہ واجد نے ایک تو یہ ہے کہ 300 لوگوں کو مار دیا گیا. حسینہ واجد کی پارٹی وہاں پر موجود ہے، وہ خود تو چلی گئی ہیں، ان کی پارٹی کے عہدیدار ہیں، ان کی گورنمنٹ کے ذمہ دار لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایک کام، ان پولیس آفیسرز کے خلاف بھی مقدمے کا مطالبہ زور پکڑ سکتا ہے جن کے آرڈرز پہ یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو ابھی بہت سارے کام کرنا باقی ہیں. تو آنے والے دنوں میں کہا تو انہوں نے یہ ہے کہ لوگ پرامن رہیں. سر کہا جاتا ہے کہ حسینہ واجد کے دور حکومت میں بنگلہ دیش نے ترقی بھی کی ہے. مطلب اگر ایک طرف عوام ناراض بھی نظر آتی ہے، دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ تو یہ حسینہ واجد کا کریڈٹ کم ہوگا. ملک کے اندر ڈیموکریسی کے تسلسل کا کریڈٹ ضرور بنتا ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ $10 بلین کی تو کریڈٹ لائن ہے جو انڈیا سے بنگلہ دیش کو ملی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی سپورٹ ہے. بالکل اس طرح کی سپورٹ تو آپ کو کوئی نہیں دے گا. پاکستان کو تو کوئی نہیں مل رہی. پاکستان تو ریکویسٹ کرتا ہے کہ جا کے جی جو قرضہ آپ نے لینا ہے وہ آپ رول اوور کر دیجئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارا قرضہ معاف کر دیں، لیکن انڈیا جس طرح سے حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے اس پہ انڈیا کے اپنے مفادات تھے، اپنے مقاصد ہیں، وہ ابھی تک ویسے بھی ہیں. کیونکہ اس ریجن میں چائنا کی جو پاپولیرٹی ہے اور وہ جو مختلف اس ریجن کے مختلف ملکوں کے اندر وہ ایڈوانس کر رہا ہے ٹیکنیکلی اور فائنینشلی، تو بنگلہ دیش کے اندر چائنا کی آمد اور اس کو روکنے کے لیے انڈیا حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا. لیٹ سپوز کہ انڈیا حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دے دیتا ہے، تو اس کے بعد بنگلہ دیش اور انڈیا کے آپس میں جو تعلقات ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے نہیں پڑے گا کہ بنگلہ دیش کو مسلسل جو انڈیا کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے
وہ ان کی آزادی سے بھی مشروط ہے. یہ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر انڈیا بنگلہ دیش کو سپورٹ نہ کرتا تو شاید مشرقی پاکستان ہی رہتا. یہ ریالٹی ہے. شاید نہیں. باقی ifs اینڈ بٹس کے ساتھ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ پاکستان آرمی کا کیا رول تھا, پاکستان کے پولیٹیشنز وہ کیا رول تھے, کیا مشرقی پاکستانی الگ ہونا چاہتا تھا یا مغربی پاکستان بھی ان کو زبردستی کر رہا تھا کہ تم الگ ہو جاؤ. اس قسم کی باتیں موجود ہیں, لیکن ان کا محل نہیں ہے. محل اس کا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنا انڈیا کا اس ریجن کے اندر, وہ پراکسی بھی سمجھتا ہے, وہ بنگلہ دیش کو دلی کی گورنمنٹ کی ایکسٹینشن بھی سمجھتا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی کمی واقع ہو. بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے اس میں کوئی کمی واقع, یہ ان کی حکومتوں نے, ان کی حکومت نے اور آرمی نے فیصلہ کرنا کہ وہ کتنا تعلق رکھتے ہیں. یہ ہم شاید اس پہ کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتے. اچھا, یہ بھی ممکن ہے کہ جنوری کا انتظار کیے بغیر, آپ نے ایک تو یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے جنوری میں انتخابات نہ ہو سکتا ہے انتخابات نہ ہوں. کیا یہ پاسبل ہے کہ بہت جلد انتخابات ہو جائے, ایمرجنسی صورتحال بنا؟ وہاں پر دیکھیں زمینی حقائق جو ہیں نا وہ اور طرح کے ہیں. اس وقت تو پاٹ از بوائلنگ, وہ اس کے کول ڈاؤن ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کتنی جلدی نرم ہو جائیں گے, نارمل ہو جائیں گے. وہاں پر جو مطالبات مظاہرین جو ہیں, کیا یہ حسینہ واجد کے خلاف ہی سڑکوں کے اوپر نکلے تھے یا ان کے کوئی سبسٹینٹیو ایسی ایشوز ہیں جو بنگلہ دیش کی ریاست سے بھی ہیں, حکومت سے بھی ہیں. ایک مطالبہ اور بھی زور پکڑ سکتا ہے نا. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, اپوزیشن کی پارٹیز, وہ اگر سامنے آ جاتی ہیں اور وہ یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہیں مظاہرین کے ساتھ ساتھ, یہ مظاہرین بھی مختلف پارٹیوں سے تعلق ضرور رکھتے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس کی موو تھی جو سامنے آ گئی. بنگلہ دیش کی ان کی سپورٹ ضرور ان کو حاصل لازمی طور پر ہوگی. مطالبہ بھی ہے, جائز مطالبہ ہے کہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے, تو عوام کو ان کا جو شیئر بنتا ہے, یعنی یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ اور میں جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور صرف اس لیے ہمیں ہمارا شیئر نہ دیا جائے کہ کوٹا جو تھا وہ اس میں چلا گیا ہے اور آپ کے لیے اب سیٹ باقی موجود نہیں. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں نا, ان کا ایک کلیکٹیو افیکٹ بھی آتا ہے اور سچویشن جسے ہم کہتے ہیں نا انکنٹرولبل ہو گئی ہے یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچی ہے. وہ قطرہ گرتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا ایک افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے. تو بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہوا, لیکن اپوزیشن کی پارٹیز کی ان کو حمایت ضرور حاصل ہے اسٹوڈنٹ اس تحریک کو, اور اس کے مطالبات آنے والے دنوں میں مزید بھی کچھ اور بھی سامنے آ سکتے ہیں. کرفیو کی جو صورتحال ہے سر, وہ ابھی بھی ایز اٹ از رہے گی, کرفیو رہے گا؟ میرا خیال وہ نارمل ہو جائے گا اور کرنا بھی پڑے گا. ورچولی تو اس طرح اس وقت یہی لگتا ہے کہ آرمی نے ٹیک اوور کیا, آرمی کے پاس اس وقت سسٹم موجود ہے, وہ کنٹرول کر رہی ہے اس کے حالات کو. اب آرمی کی سیٹ ول پہ یا ان کی اپنی جو آبجیکٹیو ڈیمانڈز ہیں, یا وہ بھی انالیسز اپنا کر رہے ہوں گے, ہم ٹیک اوور کر سکتے نہیں کر سکتے, کریں گے تو کیوں کریں گے, نہیں کریں گے تو کون کون سی پابندیاں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل حالات سپورٹ نہ کرتے ہوں اور ماشاء اللہ نہ لگے. ایک سر آخری سوال ہے میرا, وہ یہ کہ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جس میں اس طرح کے حالات بدل جاتے ہیں, لیکن ڈیموکریٹک لوگ ہی آ کر اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں. ہمارے ہاں خاص طور پہ ہم جو ہیں, یہ ریجن جو ہے انڈیا کے علاوہ, بنگلہ دیش بھی ایک وقت میں پاکستان ہوا کرتا تھا, ہمارے ہاں بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے. دیکھیں اس ریجن میں سوائے انڈیا کے ساتھ ہماری مخالفت اپنی جگہ پہ, لیکن انڈیا کے اندر ڈیموکریسی کا جو تسلسل ہے نا, اس کے پیش نظر اس ریجن میں کم ملک ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان تو ان کے درمیان اپنے ہاٹ اینڈ سور, ہاٹ اینڈ کولڈ, اس قسم کے واقعات کی مماثلت کے تناظر میں دیکھا جائے تو تقریباً ایک ہی طرح کا ریکارڈ بنتا ہے. وہاں پر بھی حکومتیں بنتی ہیں, فیل ہو جاتی ہیں اور مارشل لاز بھی لگتے ہیں. تو کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے ڈیموکریسیز کے حوالے سے. انڈیا کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور پارلیمانی جمہوریت کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ ڈی ریل نہیں ہونے پایا. تمام تر پاکستان کے ساتھ تنازعات کے باوجود, اور اس ریجن میں بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. اس ریجن میں سب سے بڑی لڑائی تو افغانستان کے اندر لڑی گئی ہے, 2 بار لڑی گئی ہے. ایک بار ضیاء الحق کے زمانے میں, پھر مشرف کے پیریڈ میں, اور انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے بھی کھڑے ہوتے رہے. اس کے باوجود وہاں پر جو ان کا ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل سسٹم ہے وہ خاصا مضبوط بنیادوں پہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بنگلہ دیش کے اندر یہ خطرہ موجود رہے گا کہ آرمی اگر ٹیک اوور کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے, اور اگر نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی. لیکن تاریخ تو اس کی اس طرح کہ وہاں پر بھی کوئی ڈیموکریسی اور پولیٹیکل سسٹم
फ्रेजाइल है, कोई इतना मजबूत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। हसीना वाजिद का टेन्योर जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो तो ख़त्म करने के मूड में नहीं थी, लेकिन ये हमने देख लिया जब आवाम सड़कों पर निकलती है तो फिर बंदूकें भी किसी काम की नहीं रहती हैं और आवाम जो चाहती है वो करके दिखाती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।